کتنی عورتیں ہیں ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا، بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو۔ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو، کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو۔ نبی اکرم کو دیکھو، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے، نبی بہت خوش ہوئے، اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو چکا ہے بچہ، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا، کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی، کبھی تندرستی آئے گی۔ حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ،
اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے، امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں، یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بیہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ ابن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا۔ تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھار۔ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے، بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات صرف روب جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، اور معاف کیجئے گا، نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ ہبار ابن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں
اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتشودھ نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا۔ ارے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق کو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہیں، میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں، بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں، آپ کے شہرسابادی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں۔ یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا، نبی کو ناپسند تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے، کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں، ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت ناپسند۔ میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی۔ کسی چیز سے بدشگونی لی جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روک لے کہ نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا، معاف کیجئے گا، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ صبح صبح آپ اٹھے، کوئی نقصان ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا، کسی کا منہ دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، ارے مت کاٹو رات میں ناخن، رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی۔ کون بولا؟ کون بولا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی؟ رات میں گھر میں کوڑا رکھا ہوا ہے، جھاڑو نہیں لگائیں گے، کیوں؟ رات میں جھاڑو لگانے سے روزی چلی جاتی۔ کون بولا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں جو غلط ہیں بدشگونی کے نام پہ۔ میرے نبی بدشگونی کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ شوال کے مہینے میں عرب میں شادی نہیں ہوتی تھی، میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی شوال کے مہینے میں، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں سن لو، میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں، اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے۔ جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے نبی اسی میں شادی کرتے ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی۔ پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں، محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی، نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو، اس میں دو دو صحابہ شہید ہوئے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے، نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے، حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو، سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے، سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں، سارے مہینے مبارک مہینے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، میرے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی۔ اسی طریقے سے میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی، نا انصافی کرنا،
نا انصافی کرنا. اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، آپ کو پنچ بنایا گیا، آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے، جو طاقت والا ہے، جس کا ورچسو ہے، جس کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. نہیں، نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی. اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی. قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا. ایک خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے. نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا. اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے، کہا اے اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے. اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے میرے نبی کا انصاف. میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے.